اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، صبح بخیر۔ سلسلہ جاری ہے مختصر ویڈیوز کا۔ آج ہم علم بیان کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں شیئر کریں گے۔ علم بیان وہ علم ہے، اس علم کی وجہ سے آپ اپنے کلام میں خوبصورتی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کی بہت سارے اقسام ہیں۔ آج ہم علم بیان میں جو سب سے اہم، سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے تشبیہ، اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ معلومات جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ تشبیہ اصل میں اس کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے کسی چیز کے ساتھ مماثل ہونا، لیکن علم بیان میں اس کی اپنی ایک تعریف ہے۔ تشبیہ کی تعریف یہ ہے کہ جب کسی چیز کو اس کی خوبیوں یا خامیوں کی بنا پر کسی دوسری چیز کے مانند ٹھہرانا تشبیہ کہلاتا ہے۔ وہ جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ اپنے اصل خوبی یا خامی کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوتی ہے، تو اس طرح قاری کو زیادہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ جو مصنف ہے یا شاعر ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ جب میں آپ کو مثالیں دوں گا پھر آپ خود سمجھ جائیں گے۔ تشبیہ کسی چیز کو اس کی خوبیوں یا خامیوں کی بنا پر کسی دوسری چیز کی مانند ٹھہرانا تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ اکرم کے گھر چاند سا بیٹا پیدا ہوا۔ اکرم کے گھر چاند سا بیٹا پیدا ہوا۔ یہاں پر میں نے اکرم کے بیٹے کی خوبصورتی کو زیادہ واضح کرنے کے لیے اس کی تشبیہ چاند کے ساتھ دی ہے، کیونکہ چاند حسن میں زیادہ مشہور ہے۔ زیادہ مشہور چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ یا میں کہتا ہوں میرا شیر جیسا بہادر دوست آ رہا ہے، وہ میرا شیر جیسا بہادر دوست ہے۔ اب شیر اپنی بہادری کی وجہ سے مشہور ہے۔ جب میں اپنے دوست کی بہادری اپنے اوپر ظاہر کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو بہادر کے ساتھ، شیر کے ساتھ اس کی تشبیہ دیتا ہوں۔ اس طرح ایک مثال ہمارے اسلم لومڑی کی طرح چالاک ہے۔ اب تشبیہ صرف خوبیاں بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، خامیاں بھی اس میں بیان کی جاتی ہے۔ اسلم لومڑی کی طرح چالاک ہے۔ لومڑی چالاکی ایک خامی ہے جو لومڑی میں پائی جاتی ہے، اس لیے اپنے دوست اسلم کو انہوں نے لومڑی کے ساتھ ان کی تشبیہ دی۔ اس طرح اس کے گال گلاب کے مانند سرخ تھے۔ گلاب اپنی سرخی کی وجہ سے مشہور ہے، تو گالوں کو، محبوب کے گالوں کو یا کسی دوسرے کے گالوں کو سرخ گلاب کے ساتھ اس کی تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک شعر ہے میر کا، نازکی اس کی لب کی کیا کہیے، نازکی اس کی لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ یہاں پر شاعر نے محبوب کے ہونٹوں کی نازکی کا ذکر کیا ہے اور اس کی تشبیہ دی ہے گلاب کی پنکھڑی سے جو ایک نازک چیز ہے۔ یہ تھی تشبیہ۔ تشبیہ کے پھر 5 ارکان ہے، وہ 5 ارکان ہم نیکسٹ ویڈیو میں پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اتنا کافی ہے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، صبح بخیر۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے تشبیہ کے بارے میں کچھ ضروری باتیں آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ تشبیہ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کی تھی اور مثالیں دی تھی۔ آج ہم اس ٹاپک کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے تشبیہ کی جو 5 ارکان ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ تشبیہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو کسی دوسری چیز کی مانند ٹھہرائے اس کی خوبی یا خامی کی وجہ سے، اور وہ دوسری چیز اس خوبی یا خامی میں مشہور ہو۔ مثال کے طور پر اسلم کے گھر چاند سا بیٹا پیدا ہوا۔ یہاں پر ہم نے بیٹے کے لیے تشبیہ دی ہے چاند سے، چاند جو کی خوبصورتی میں زیادہ مشہور ہے۔ آج ہم تشبیہ کے 5 ارکان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تشبیہ کا پہلا رکن جو ہے اس کو کہتے ہیں مشبہ۔ مشبہ وہ ہوتا ہے جس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے۔ ہم نے جو مثالیں لکھی ہے اس مثالوں میں اکرم کے گھر چاند سا بیٹا پیدا ہوا، یا میرا شیر جیسا بہادر دوست آ رہا ہے، یا وہ لومڑی کی طرح چالاک ہے، تو اس میں جو بیٹا ہے یا جو دوست ہے یہ ہے مشبہ۔ اور مشبہ ایک دوسرا رکن ہے۔ مشبہ وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ مثالوں میں چاند، شیر اور لومڑی مشبہ ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے ہمارے ساتھ، وہ ہے حرف تشبیہ۔ وہ حرف جو تشبیہ کے لیے استعمال ہو۔ مثالوں میں سا اور جیسا اور مانند، یہ حروف تشبیہ ہے، کی طرح وغیرہ جو ہے یہ حروف تشبیہ ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے وجہ تشبیہ۔ وہ مقصد، وہ سبب جس کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے۔ مثال نمبر 1 میں بیٹی کی خوبصورتی ظاہر کرنے کے لیے تشبیہ دی گئی ہے۔
تو یہ ہے وجہ تشبیہ. اور ایک ہے غرض تشبیہ. غرض تشبیہ وہ مقصد جس کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے. کیوں تشبیہ دی گئی؟ بیٹی کی خوبصورتی کو ظاہر کرنے کے لیے تشبیہ دی گئی. تو یہ میں نے مختصراً آپ لوگوں کو بتا دیا ارکان تشبیہ. امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. پھر مزید کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ